السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم الرؤوف الرحیم۔ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حضور سید المرسلین، خاتم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم المعصومین، راحت العاشقین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانہ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دعا اور اس کے آداب اور اہمیت کے حوالے سے قرآن و سنت کی ضروری ہدایات آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ جل شانہ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں دعا مانگنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارے۔ قرآن مجید میں سورۃ المؤمن میں اللہ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں قبول فرماؤں گا۔ اسی طرح سورۃ المومن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب جہنم میں جائیں گے ذلیل ہو کر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے یہاں عبادت سے مراد دعا ہے، یعنی جو لوگ مجھ سے دعا کرنے سے تکبر کرتے ہیں اور مجھ سے مانگتے نہیں ہیں، ان قریب ایسے لوگ ذلیل ہو کر جہنم میں جائیں گے۔ بلکہ اللہ جل شانہ نے ایک مقام پر تو ارشاد فرمایا، فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا ولکن قست قلوبہم، اس کا ترجمہ ہے تو کیوں نہ ہوا جب آئی تھی ان پر ہماری طرف سے سختی تو گڑ گڑاتے، یعنی ایسا انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ جب ہماری طرف سے سختی آئی، کچھ آزمائش آئی، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ گڑ گڑاتے، دعا کرتے، روتے۔ ولیکن قست قلوبہم، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے، اور وہ میری طرف آزمائشوں اور پریشانیوں مصیبتوں کے آنے کے باوجود بھی پلٹنے کے لیے تیار نہیں، رونے، گڑ گڑانے اور دعا کرنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ ان کے دل سخت ہو چکے ہیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کا فرمان ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوں، یعنی وہ جیسا گمان مجھ سے رکھتا ہے میں اس سے ویسا ہی سلوک کرتا ہوں۔ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي، اور میں اس کے ساتھ ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرے۔ تو بندے مومن جب دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت نے ایسے بندے کو اپنا ساتھ دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس حدیث پر بڑی پیاری بات لکھی، فرماتے ہیں اللہ تعالی کا علم و قدرت سے ساتھ ہونا تو ہر شے کے لیے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے علم و قدرت کے اعتبار سے ہر چیز کے ساتھ ہے، لیکن یہ جو یہاں کہا کہ جو مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوں، یہ خاص معیت کرم و رحمت ہے، یعنی یہ جو ساتھ ہے یہ اللہ کے کرم والا ساتھ ہے، یہ اللہ کی رحمت والا ساتھ ہے، اور یہ کرم اور رحمت والا ساتھ اس کو ملتا ہے اللہ کی بارگاہ سے جو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے۔ اس سے زیادہ کیا دولت و نعمت ہوگی کہ بندہ اپنے مولا کی معیت سے مشرف، یعنی بندہ یہ تصور کرے کہ میں دعا کرتا ہوں تو اللہ میرے ساتھ ہیں، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس سے بڑا شرف اور بزرگی اور کیا ہوگا کہ اللہ نے خود ساتھ ہونے کی بشارت عطا فرما دی۔ فرماتے ہزار حاجت روائیاں اس پر نثار، اور لاکھ مقصد و مراد اس کے تصدق، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا قرب خاص جو دعا کرنے والے کو ملتا ہے وہ قرب خاص اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر اس نعمت پر بندے کو ہزاروں مقبول دعائیں اور مرادیں بھی قربان کرنی پڑ جائے تو یہ کم ہے اس کے مقابلے میں جو اللہ رب العزت نے دعا کی وجہ سے اس مومن کو اپنا خاص قرب عطا فرمایا ہے۔ تو اس لیے اہل ایمان کے لیے دعا کی طرف پلٹنا چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز دعا سے بزرگ تر نہیں، اور ایک مقام پر فرمایا، حدیث قدسی ہیں، اے فرزند آدم تو جب تک مجھ سے دعا کرتا اور میرا امیدوار رہے گا میں تیرے گناہ کیسے ہی ہو معاف کرتا رہوں گا۔ اگر تو مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور مجھ سے امید رکھے گا تو میں تیرے گناہوں کو معاف کرتا ہی رہوں گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ دعا سے عاجز نہ ہو، یعنی دعا کرتے کرتے ایسا نہ سمجھنا کہ اب دعا کی حاجت نہیں ہے، دعا سے عاجز نہ ہونا۔ اور سرکار نے یہ بھی فرمایا دعا مسلمانوں کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے، اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا دین کا ستون ہے، اور دعا زمین و آسمان کا نور ہے۔ اس لیے اہل ایمان کو دعا کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ جو بلا اتر چکی، بہت دھیان سے سنیے، میں جن چیزوں کی ضرورت ہے وہی آپ کو بتا رہا ہوں، کاش کہ آپ بھی اس کو اپنی ضرورت سمجھ کر کے سنیں اور عمل کریں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جو بلا اتر چکی اور جو ابھی نہ اتری دعا سب سے نفع دیتی ہے، تو اے خدا کے بندو دعا اختیار کرو۔ جو بلا اتر چکی ہے دعا کرو گے اس میں بھی نفع ملے گا تمہیں،
اور جو ابھی نہیں اتری ہے دعا کرو گے تو اللہ اس میں بھی تمہیں نفع عطا فرمائے گا. تو اس لیے دعا کو چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ بڑی لذیذ اور پیاری حدیث پاک ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں بلا اترتی ہے پھر دعا اس سے جا ملتی ہیں تو دونوں کشتی لڑتے ہیں قیامت تک. کیا مطلب؟ دعا اس بلا کو اترنے نہیں دیتی. تو ادھر سے مومن کی دعا نکلتی ہے اور ادھر سے بلا اترتی ہیں تو دونوں ایک دوسرے کے مقابل آ جاتے ہیں، یہاں تک کہ دعا میں اللہ نے وہ طاقت دی ہے کہ دعا قیامت تک کے لیے اس بلا کو روک دیتی ہے. تو جو بلا اتر چکی ہے اس کو بھی نظر میں رکھ کے دعا کرو، جس بلا کے آنے کے امکانات ہیں اسے بھی نظر میں رکھ کر دعا کرو. اور اگر دعا اترتی ہے اور ادھر سے دعا چڑھتی ہے، بلا اترتی ہے اور دعا چڑھتی ہے، تو پھر وہ دعا اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ اس بلا کو زمین پر آنے نہیں دیتی. تو اس وقت امت پوری اپنے ملک سمیت بڑی بلاؤں میں گرفتار ہیں، بڑی آزمائشوں میں گرفتار ہیں. ہمیں ان نسخوں کو قرآن و سنت میں تلاش کرنا چاہیے جو اللہ و رسول نے ہمیں عطا فرمائے ہیں کہ ہم ان سے نکلیں کیسے، نجات کیسے پائیں، اور اس میں ہمارے لیے راحت و سکون کا سامان کہاں ہے. تو یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہدایات ہیں. سرکار نے یہاں تک فرمایا کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دے اور تمہارا رزق وسیع کر دے. تو پوچھا گیا کہ حضور آپ ضرور وہ چیز ہمیں بتائیں کہ جو ہمیں دشمن سے نجات دے اور ہمارا رزق بڑھا دے. تو سرکار نے فرمایا رات دن میں اللہ سے دعا کرتے رہنا کہ یہ مومن کا ہتھیار ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر غضب فرماتا ہے. یعنی ایک طرف دعا دنیا کہ کسی انسان کے پاس کوئی کچھ مانگے، ایک بار دے دے، دو بار دے دے، تین بار دے دے، بار بار مانگے تو کوئی کتنا ہی بڑا امیر کبیر کیوں نہ ہو وہ کچھ نہ کچھ بول کر رویے سے جتائے گا. تو یہاں مانگنے پر جتایا جاتا ہے اور اللہ کی بارگاہ وہ ہیں جہاں نہ مانگنے پر ناراضگی کی جاتی ہے کہ تم نہیں مانگتے اپنے خدا سے، تم دعا نہیں کرتے اپنے کریم رب سے. ما غرک بربک الکریم، اپنے کریم رب سے تمہیں کس چیز نے غافل کر دیا. ہماری حالت تو یہ ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ امت اس وقت علماء کے پاس، بزرگوں کے پاس جا کر کے پوچھے کہ رات دن کی قبولیت کی گھڑیاں ہمیں بتائیں، ہمیں دعا کرنی ہے. کون سے کام کرنے چاہیے جس کے بعد دعا قبول ہوتی ہے وہ بتائیں، ہم وہ کریں گے پھر دعا کریں. کون سے زمین پر مقامات ایسے ہیں جہاں جا کر کے دعا کریں تو دعا قبول ہوتی ہے، ہم دعا کرنا چاہتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم ایسے وظیفے ڈھونڈتے ہیں، ایسے اعمال کرتے، صدقہ و خیرات کرتے، قرآن کی تلاوت کرتے، ذکر و اذکار کرتے، صالحین کی سنگت میں بیٹھتے، مزارات اولیاء پر پہنچ کر دعا کرتے. ہونا تو یہ چاہیے تھا، مگر کیا افسوس نہیں ہے لوگوں پر کہ لوگوں کو 2 رکعت جمعہ کی نماز بھی بار لگتی ہے. کئی لوگ اس انتظار میں کہ سلام پھرے اور ہم بھاگ کے نکل جائیں، اور کئی لوگ اگر امام دعا کرتے ہیں تو ان پر گراں گزرتا ہے یہ کب دعا ختم کرے گا. کیا ان کے زوال کے اسباب نہیں ہیں؟ کیا یہ خود مٹنے والی باتیں نہیں کر رہے ہیں؟
کیا اللہ کی ناراضگی مول لینے والی سوچ اور فکر لوگوں کی نہیں بن چکی ہے؟ اللہ غضب فرماتا ہے جب ہم دعا نہیں کرتے ہیں۔ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر یہ بھی فرمایا، حدیث قدسی ہیں، اللہ نے فرمایا من لا یدعونی اغضب علیہ، جو مجھ سے دعا نہ کرے گا میں اس پر غضب فرماؤں گا۔ اس لیے اے اہل ایمان، عاشقان رسول، عاشقان صحابہ و اہل بیت، ہم پر لازم ہے کہ یہ وقت دعا ہے، پوری امت کے لیے ہم دعا کریں۔ ہمارے بس میں جو ہے وہ تو ہم کریں، اور ہم کسی اور جگہ کے آزمائش میں مبتلا مسلمانوں کے لیے دعا کریں گے، رب کریم ہمیں اس آزمائش سے بچا لے گا۔ کہ تم جہاں کہیں ہو اپنے مومن بھائی کو آزمائش میں دیکھ کر دعا تو کرتے ہو، اجتماعی دعا میں شریک ہو جاؤ، اجتماعی دعاؤں کا اہتمام کرو، اوراد و وظائف پڑھ کر کے دعائیں کرو۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہاں ان ساری قرآنی آیات اور احادیث کا نچوڑ نکالتے ہوئے لکھا ہے، ایک دعا سے آدمی کو 5 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ ایک دعا سے، پہلا، دعا کرتے ہی اللہ تعالی بندے کو عابدین کے گروہ میں داخل فرما دیتا ہے۔ یہ میرے عابدین بندوں میں سے، کیونکہ دعا بذات خود عبادت ہے بلکہ عبادت کا مغز ہے۔ تو پہلا فائدہ یہ ملتا ہے کہ دعا کرنے والے کو صف عابدین میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ دوسرا کہ وہ بندہ اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے اور دعا کے ذریعہ رب کی قدرت کو مانتا ہے۔ دعا کرنے والا اپنے آپ کو عاجز کمتر سمجھتا ہے اور اللہ کی قدرت اور کمال قدرت پر یقین رکھتا ہے، پھر تو اس کو پکارتا ہے۔ تو اس کا یہ دعا کرنا اپنی عاجزی اور رب کے کرم قدرت کی دلیل بنتا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے امتثال امر شرع، کہ شارع نے اس پر تاکید فرمائی، نہ مانگنے پر غضب الہی کی وعید آئی۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ تیسرا فائدہ یہ ملتا ہے کہ اللہ رسول کے حکم پر عمل کرتا ہے۔ جب وہ دعا مانگتا ہے تو گویا اللہ رسول کے حکم پر عمل کرتا ہے، اور ایسا حکم جس پر تاکید آئی، اور اتنی تاکید کہ نہ مانگنے پر ناراضگی کی وعید آئی ہے، تو پھر دعا مانگنے والا مسلمان حقیقت میں اللہ رسول کے حکم پر عمل کر رہا ہے۔ فرماتے ہیں چوتھا فائدہ یہ ہے اتباع سنت، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اوقات دعا مانگتے اور اوروں کو بھی دعا مانگنے کی تاکید فرماتے تھے۔ تو یہ حضور کی سنت پر عمل کرنا بھی ہوگا۔ پانچویں چیز دفع بلا و حصول مدعا، کہ بحکم ادعونی استجب لکم و اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پانچواں فائدہ یہ ہوگا کہ تم اپنی مراد حاصل کرو گے اور بلا کو دور کرو گے، دعا کرو گے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے۔ جو 40 ربنا قرآن میں ہیں، لکھے ہوئے بھی مل جاتے ہیں، ان کو پڑھیے۔ باقی جو حدیث میں دعاؤں کے الفاظ ہیں ان الفاظ کو یاد کر لیجئے، ان کو پڑھیے۔ مزارات پر حاضری ہو تو وہاں حضور دل کے ساتھ ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجیے۔ تو اس طریقے سے دعا کرتے رہنا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں دعا بندے کی 3 باتوں سے خالی نہیں ہوتی، یعنی دعا کرتا ہے تو 3 باتوں سے وہ دعا خالی نہیں ہوتی۔ یا تو اس دعا سے اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، یا تو دعا سے دنیا ہی میں اسے فائدہ مل جاتا ہے، یا پھر وہ دعا اس کے لیے آخرت کے لیے جمع کر دی جاتی ہے۔ اب اس میں کیا نقصان ہے ہمارا؟
وہ کریم عطا کرنے والا رب ہمیں طریقے سکھا رہا ہے کہ میری بارگاہ سے مدد حاصل کرنے کے یہ طریقے ہیں۔ میں نے جیسا گزشتہ جمعہ میں بھی کہا تھا، لوگوں کو جتنا خبریں سننے کا وقت ہے اتنا قرآن سننے کا وقت نہیں، حدیث سننے کا وقت نہیں، دین سمجھنے کا وقت نہیں، اور پھر ایسے ہی بے پڑے دین سے دور لوگ اسلام پر بھی اندر ہی اندر اعتراض کرتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، اور میں نے حالانکہ اس پر پورا مضمون تیار کیا کہ میں اس پر گفتگو کروں، چونکہ لوگ مایوسی کا شکار ہو رہے ہیں اور کون کس خیالات میں گم ہے ہمیں کیا خبر، مگر مجموعی حالات دیکھ کر کے ہمیں ٹاپک کا انتخاب کرنا پڑتا ہے کہ عام حالات یہ چل رہے ہیں تو ہمیں اس ٹاپک پر گفتگو کرنی چاہیے کہ وقت پر قوم کو ہدایت مل سکے۔ تو یہ بھی انشاءاللہ اس کو ہم آئندہ جمعہ میں آپ کے سامنے رکھیں گے کہ یہ جو لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، آخر مسلمانی کیوں مارے جا رہے ہیں، اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے، تو اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے۔ سرے دست جو کام آپ کے بس میں ہے وہ ہے دعا کرو، وہ کرو۔ آپ مدد بھی کر رہے ہیں پوری دنیا سے مسلمان اہل فلسطین کی، الحمدللہ، مگر میں نے کچھ ویڈیو ایسے دیکھیں، واللہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے جن کے گھر اجڑ گئے، بستیاں اجڑ گئی، جن کا سب کچھ ختم ہو گیا، مگر پھر بھی وہ قرآن کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں۔ اور ابھی امریکہ کے ٹرمپ نے جو کہا کہ یہ ہم فلسطین بستی ہی ختم کر دیں گے، کہ ہم ادھر مصر میں بسا دیں گے یہاں رہنے والوں کو، اور کچھ کو ادھر بسا دیں گے، اور اسرائیل کو پورا بڑھا دیں گے، تو ایک چھوٹا سا بچہ قرآن کی آیت پڑھ کے مسکراتے ہوئے یہ جواب دے رہا تھا کہ یہی بات وقت کا فرعون کہہ رہا تھا جو انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگا رہا تھا۔ تو وہ اتنی مصائب میں بھی اللہ سے ناراض نہیں ہیں، اللہ کے فیصلے پر وہ راضی ہیں، استقامت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم ان کے دکھ درد میں شریک یوں ہی ہو سکتے ہیں کہ ہم ان کے لیے دعائیں کریں، اور دعا ویسے کریں جیسے دعا کرنے کا طریقہ ہے۔ اللہ کے رسول حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ بہت دور سے سفر کر کے آتا ہے اور غبار آلود چہرہ ہے اور بالکل تھکا ماندہ ہے۔ سرکار یہ باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ سرکار آلریڈی پہلے بیان کر چکے ہیں کہ مسافر کی دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ اب سرکار یہاں فرماتے یہ بندہ مسافر ہے، دور دراز سے سفر کر کے آ رہا ہے، پر ایسا مسافر ہے کہ گرد آلود چہرہ ہے، پریشان حال ہے، اور وہ دعا کرتا ہے، مگر سرکار فرماتے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کا لباس حرام کا ہے، اس کی غذا حرام کی ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، تو جس کے جسم میں یہ چیزیں موجود ہوں گی اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، دعا ضرور کریں۔ یہ کچھ آداب ہے دعا کے جو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، دو چند اس کو توجہ سے سنیے۔ دعا جب بھی کریں اول و آخر درود مبارکہ پڑھ لیں، اور دعا کریں تو حضور قلب کے ساتھ کریں، یعنی ایسا نہیں کہ لفظ ہماری زبان سے ادا ہو رہے ہو اور ذہن ہمارا کہیں اور ہو، خیالات ہمارے کہیں اور گم ہو رہے، نہیں۔ قبولیت دعا کی یہ علامت ہے کہ جو لفظ بولے جا رہے ہو وہی دل اور خیال میں موجود ہو، اور اللہ کی رحمت پر کامل یقین رکھتے ہوئے ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ دعا کے آداب میں سے ایک ادب، خیالات باہر سے کہ جو آتے ہیں اس سے ذہن کو پاک کریں اور پھر دعا کریں۔ بدن، لباس، مکان پاک اور صاف ہوں، پھر دعا کریں۔ دعا سے پہلے کوئی عمل صالح کریں کہ خدا کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو،
اور وہ عمل صالح کیا ہے؟ جیسے صدقہ دے دیں، صدقہ دیں پھر دعا کریں، خصوصاً چھپا کر صدقہ دیں اور پھر دعا کریں۔ اور جب اس طرح سے، کیونکہ قرآن میں ہے نا قدموا بین یدی نجواکم صدقہ، اگرچہ یہ حکم بعد میں منسوخ ہو گیا لیکن قرآن میں یہ آیت آج بھی موجود ہے کہ تم میرے محبوب سے بات کرنا چاہو تو پہلے صدقہ دو پھر بات کرو۔ تو صدقہ دعا کی قبولیت میں بہت زیادہ معاون ہے۔ جن کے حقوق اس کے ذمہ ہو ادا کریں یا ان سے معاف کرائیں پھر دعا کریں۔ کھانے پینے، لباس، کسب میں حرام، کسب یعنی کمائی میں حرام سے احتیاط کریں، کیونکہ حرام خور اور حرام کار کی دعا اکثر رد ہو جاتی ہے۔ دعا سے پہلے گزشتہ گناہوں سے توبہ کریں۔ وقت کراہت نہ ہو تو 2 رکعات نماز خلوص قلب سے پڑھیں کہ یہ نماز اللہ کی رحمت کو مائل کرنے والی، اور پھر دعا کریں۔ دعا کے آداب میں سے یہ کہ دعا کے وقت باوضو ہو، قبلے کی طرف چہرہ ہو، با ادب 2 زانوں بیٹھا ہوا ہو یا گھٹنوں کے بل کھڑا ہو۔ یہ دعا کے آداب ہیں۔ ان آداب کو اپنی نگاہ میں رکھ کر کے اعضاء کو، دل کو خشوع خضوع پیدا کریں، حضور نیت پیدا کریں۔ غفلت، لہو، سستی، اس سے اپنے دل کو پاک کریں اور پھر اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہو کر ہم دعا کریں تو انشاءاللہ عز و جل ہم نے بڑے بڑے تاریخ کے ایسے واقعات دیکھے ہیں، پڑھے ہیں کہ دعائیں ایسی طاقت رکھتی ہیں، حدیث پاک میں ہے کہ جو تقدیر بھی بدل دیتی ہے۔ دعا میں وہ طاقت ہے۔ تو اس لیے وقت کا تقاضا ہے اپنے لیے اور کل امت مسلمہ کے لیے۔ ایسا نہیں کہ جمعہ میں آئے ہیں تو اب امام صاحب دعا کرتے ہیں تو آپ آمین کہہ رہے ہیں، ضرور اس میں بھی شریک رہیں حضور دل کے ساتھ، مگر کچھ نہ کچھ اپنے آپ میں جو آپ جانیں اور آپ کا خدا جانے، ویسے کچھ عمل کر کے گھروں کی تنہائیوں میں بھی اپنے مظلوم بھائیوں کے لیے دعا کرو۔ انشاءاللہ عز و جل ہزاروں ستارے غروب ہوتے ہیں تو پھر سورج ضرور نکلتا ہے۔ انشاءاللہ امت پر یہ زوال کے جو دن آئے ہیں وہ ختم ہوں گے۔ ہمیں اپنے خدا سے اور اپنے نبی سے رابطہ مضبوط سے مضبوط تر کر کے رکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ رب کی رحمتیں ضرور متوجہ ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں استقامت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔